محترم دوستو، یہ امن عالم کی بات، یہ آج کے عید کی کہانی ہے۔ اب پھر اسلام میں دو تعبیریں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ اگر اسلام کا اصول جہاد ہے، فرض ہے، اور کہتے ہیں ہر مسلمان کو قرآن تے فرض ہے کہ کافروں کے خلاف جہاد کرے، تو پھر مجھے بتائیں امن کہاں سے آئے گا؟ یہ سوال بہت مشکل ہے۔ یہ امن اگر تو جہاد کا میں نہ محنت کرنا تھا کہ جاؤ جاہل نہ رہو، کوئی علم حاصل کر لو، جدوجہد کرو، تم بھی، خدا گواہ، اللہ گواہ، علم حاصل کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی رات کا ایک پیر علم حاصل کرے اور ایک آدمی ساری رات نفل پڑھے، ثواب علم حاصل کرنے والے ہی کا زیادہ ہے۔ فرمایا جو علم حاصل کر رہا اسے موت آ جائے، وہ موت شہادت کی موت ہے، اسے حساب نہیں لیا جائے۔ کوئی جاتی دنیا، کوئی دنیا علم حاصل کرتی اسلام میں، میری گل کیا پتہ میرے دوستو، بے نمازی واسطے 80 کروڑ سال دا عذاب ہے، یہ جاہل ہون واسطے بھی اسلام میں کوئی سزا ہے؟ کیا اللہ تے اللہ دا رسول راضی ان کے مسلمان جاہل رہے ہیں؟ اللہ معافی دے وے۔ میرے دوستو، اسلام امن عالم تو دور کی بات ہے، صحابہ کے زمانے میں ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ خانہ جنگی جاتے جاتے میرے آقا کے گھرانے تک جا پہنچی۔ ایک طرف ام المومنین تھی، ایک طرف علی تھے۔ بتائیے امت کس کا ساتھ دیتی؟ کتنی مشکل آن پڑی تھی۔ پھر حضرت علی کی شہادت ہو گئی، یہ صحابہ ہی کا دور ہے۔ نبی کا پورا گھرانہ کربلا میں ذبح ہو گیا، یہ بھی صحابہ ہی کا دور تھا۔ جی، یزید نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو 10,000 صحابی شہید کرائے۔ کتنے؟ 10,000۔ یہ سپاہ صحابہ نے کسی دسیا ہی نہیں، جھوٹ پہ ان لوگوں کو ایٹم بم بنایا ہوا، سچی بات تو کسی نے بتائی ہی نہیں۔ یزید نے کربلا کے بعد جب مدینے پہ حملہ کیا تو 10 سے 14,000 صحابی مدینے میں اس نے شہید کرا دی۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آقا نے جب اللہ نے حکم میرے آقا کو دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جاؤ دنیاوی امور میں صحابہ سے مشورہ لو۔ مشورے کا معنی ہوتا ہے رائے لینا۔ میں تو کو مشورہ لے گا تو رائے دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو معلوم ہی ہوتا کہ قرآن حکومت کے معاملے میں رائے دینے کا قائل ہے۔ میرے آقا جائیں مشورہ کریں، تو دوستو میرے آقا کے بعد امت کو یہ حق منتقل ہوتا ہے مشورے کا، تو اس مشورے کے حق کو ہم آج ایک بہتر دور قائم کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جہاد کی تعبیریں مختلف ہیں۔ آج وہ جہاد بڑا مشکل ہو گیا۔ پہلے مسلمان جہاد کرتے تھے، مال غنیمت لاتے تھے کہ نہیں؟ آج کدھر وہ مال غنیمت لے آ سکنے ہیں؟ آج کہیں سے مال غنیمت آ سکتا ہے؟ آج کدھر عورتیں چک کے لے آ سکنے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ جنگی قیدی عورتیں آتی تھی تو لونڈیاں بکتی تھی کہ نہیں بکتی تھی؟ ٹی وی پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک بی بی پردہ کیتا ہوتا ہے، وہ بی بی کہندی جی پردہ فرض ہے، دوجی بی بی نے منہ ننگا رکھا ہوتا ہے، وہ کہندی اسلام میں پردہ کوئی نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ لونڈیاں سرے بازار بکا کرتی تھی، اور گاہک اپنا مال ویچ کے لیندا سی۔ ان لونڈیوں میں مسلمان بھی تھی، قرآن میں آتا ہے مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرو۔ مسلمان تھی مگر اس کے باوجود وہ بکنے کے لیے منڈیوں میں بھی کھڑی تھی۔ تو میرے محترم، مشکل موضوع دیا تھا، بڑا لمبا ٹائم چاہیے، اذان ہو گئی ہے، یہ پھر کبھی ہے تو یہاں سے پھر شروع کر لیں گے۔ ہاں جی، یہ تو بڑا دور ہے، ابھی تو سرکار کا زمانہ نہیں گزرا، ہم نے تو پاکستان تک آنا تھا۔ وما علینا الا البلاغ،
اللہ آپ وہ جو بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی حضور 9 ربیع الاول کو یہ 12 کو یہ، میرے بیٹے بات سنو، عرب اپنے سالوں میں تبدیلی کرتے رہتے تھے،